ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں۔ اگلے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اس طرح کے نعت و نظم سننے کے لیے یوٹیوب پر سرچ کریں پارٹنر راجہ اور اپنے نیک خیالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہ کر لے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو پکڑ کرنے پر آتا ہے یا اس کی گرفت کرتا ہے تو پھر دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسی سپر پاور طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی پکڑ سے، اللہ تعالی کی گرفت سے اس قوم کو بچا سکے سوائے اللہ تعالی کے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ آج جس طریقے سے دنیا کے اندر حالات ہو رہے ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، جگہ جگہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کو ڈھایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کیوں اور کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے؟ آخر مسلمان جو اللہ کا نام لیوا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے، جو ایک مسلمان ہے، جو شریعت کو ماننے والا ہے، وہ مسلمان قوم جو کبھی سپر پاور کہلایا کرتی تھی، جس کی تعداد کبھی 1,00,000 تقریباً 24,000 ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنی طاقت سے کیسر و کسرا کی بادشاہت کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس نے، آج وہی قوم کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ کیوں دنیا کے اندر ظلم سے دوچار ہو رہی ہے؟ کیوں مسلمان پر اتیاچار ہو رہا ہے؟ کیوں چاروں طرف مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے؟ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ ہم نے اپنی حالت کو بدل رکھا ہے اور بدلنے کی ہم فکر نہیں کرتے، اور جب فکر نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی بھی ہماری حالت کو نہیں بدلتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی آج اپنی پکڑ بھیج رہا ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ مل رہا ہے ہمیں کہ ہمارے اوپر حکومتیں دوسروں کی مسلط ہے اور وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمانوں کی کم تعداد تھی، کافروں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، لیکن کافر مسلمانوں سے ڈرتا تھا، کافر مسلمانوں کا نام سن کر کانپ اٹھتا تھا۔ ایک وقت وہ تھا کہ 313 کا ایک طرف لشکر تھا اور ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، لیکن 313 جب میدان کارزار میں پہنچتے ہیں تو ان 313 کے پاس نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کو پانی ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، نہ لڑنے کے لیے ہتھیار ہے، اور ادھر جو 1000 کا لشکر ہے کافروں کا، ان کے پاس کھانے کو کھانا میسر، پینے کو پانی میسر، لڑنے کے لیے تلوار ہتھیار موجود ہے، لیکن جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو یہ 313 کا لشکر، یہ صحابہ اکرام کا 313 کا لشکر 1000 کافروں کو اس طریقے سے مارتا ہے، وہ اس طریقے سے کاٹتا ہے جیسے گاجر مولی کو ہم اور تم کاٹتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کیا طاقت تھی، کیا وہ جرأت تھی کہ 1000 کا لشکر 313 کے سامنے زیر ہو گیا؟ آخر کیوں، کیا وجہ تھی اس کی کہ ایک چھوٹی سی تعداد کا نام سن کر دنیا لرز اٹھتی تھی، دنیا کانپ اٹھتی تھی، کیسر و کسرا کی تخت شاہی لرز گئی تھی۔ کیا طاقت تھی وہ صرف اور صرف طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کو
اللہ کے حکم پر لگایا، نبی کے طریقے پر لگایا، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر سنت کو داخل کیا، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کو داخل کیا، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے احکام کو داخل کیا، تو اللہ نے دنیا کے اندر ان کا نام روشن کر دیا۔ اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے بیان فرما دیا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون۔ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ لوگ متقی ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیا تھا۔ اللہ نے ان لوگوں کو چمکایا، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے ان کو مثال بنا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس ایک کی بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، راستہ پا جاؤ گے۔ صحابہ ایک نمونہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو براہ راست ہر کام کرتے دیکھا ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر دین شریعت کی ہے۔ اگر ہم نے ایک بھی صحابہ کے دامن کو تھام لیا، کل قیامت کے دن ہماری مغفرت کا باعث یہی صحابہ کرام کا دامن بن جائے گا۔ خدا کی قسم، آج ہم دنیا کے اندر یوں ہی مارے جا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں کو پامال کر دیا، سنتوں کو پس پشت ڈال دیا، غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لیا۔ مغربی تہذیب و تمدن ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اس لیے مغربی تہذیب، اس لیے یورپ کی حکومتیں، یہودی سلطنتیں اور RSS کی تنظیمیں ہمیں مار رہی ہیں، ہمیں پریشان کر رہی ہیں۔ واحد ایک یہی وجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے کہ صاحب مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ کہیں بھی دیکھ لے، کہیں بھی دیکھ لے، انڈیا ہو یا پاکستان، بنگلہ دیش ہو افغانستان، چیچنیا ہو یا بوسنیا، روس و فارس ہو، کوئی سا بھی ملک ہو، اگر کوئی قوم پریشان ہے، اخباروں کی سرخیوں میں اگر کوئی قوم پریشان نظر آتی ہے یا سوشل میڈیا کی سرخیوں میں کوئی قوم پریشان نظر آتی ہے تو اس کا نام مسلمان ہے۔ وجہ کیوں مسلمان قوم پریشان ہے؟ وجہ یہی کہ اللہ نے جن احکامات کو، جس شریعت کو مسلمان کو دیا ہے، اس شریعت سے مسلمان آج ہاتھ دھو بیٹھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر پریشانیاں بھیج رہا ہے۔ کیوں بھیج رہا ہے؟ اس وجہ سے نہیں بھیج رہا ہے کہ مسلمانوں کو مارنا، مسلمانوں کو کٹوانا منظور ہے، بلکہ اس وجہ سے بھیج رہا ہے تاکہ مسلمان سمجھ جائے اپنی اور توبہ کر لے۔ ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے میرے بھائیوں کہ جس دن مسلمان ان کافروں کے ہاتھ سے بغداد میں جیسے تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا، ایک ایک گھر میں حافظ عالم موجود تھا، لیکن جب تاتاریوں کا حملہ ہوا تو ایک آدمی، ایک عورت، 10 مسلمان نوجوان مرد سے کہہ کر جایا کرتی تھی، تم 10 یہاں کھڑے ہو، کھڑے رہنا، میں اندر سے خنجر لے کر آتی ہوں اور تمہیں قتل کروں گی۔ ان 10 مسلمان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے بھگ جائے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ تاتاریوں والا، بغداد والا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو۔ آج کا وقت وہ وقت ہے کہ اس دور میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دور میں دین الہی کو، اللہ کے حکموں پر چلنے کی ضرورت ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے وقت میں علماء کی صحبت بھی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہم آج شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سے کیوں ہٹ گئے؟ اس لیے کہ ہم نے علماء کی صحبت کو چھوڑ دیا، ہم نے علماء کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تبارک و تعالی سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور علم والے کون ہیں؟ یہ علماء ہیں جو الف با تا سے مدرسے میں جاتے ہیں اور وہ بخاری کی آخری حدیث کریمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان ثقیلتان فی المیزان تک پڑھتے ہیں۔ یہ مدرسوں کی پوڑیوں پر بیٹھ کر
قرآن و حدیث کا علم سیکھتے ہیں، ان کے پاس علم ہے قرآن و حدیث کا، ان کے پاس علم ہے اللہ کو پہچاننے کا، ان کے پاس علم ہے نبی کی سنت کا، نبی کے طریقے کا، شریعت کا. ہم نے ان کے پاس چھوڑ دیا جانا، ان کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دیا، اللہ نے ہم کو ذلیل کرنا شروع کر دیا. سب سے بڑی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم علماء پر طعن و تشریح کرنے لگے ہیں، علماء کی صحبت کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ نے ذلیل کر دیا. اور علماء پر طعن و تشریح کرنا، علماء کے ساتھ بدسلوکی کرنا، علماء کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرنا. حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ ایسا ہے علماء کے خلاف اپنی زبانوں کو کھولنا کہ اسلام پر خاتمہ ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. اس کا آخری وقت میں یہ ہے کہ اس کا خاتمہ اسلام پر نہ ہو. علماء اکرام یہ وہ ہیں جو دین کے چراغ ہیں، ان کے پاس علم ہے اللہ کا، ان کے پاس علم ہے نبی کا. وہ نبی جو اللہ سے علم کو لے کر آیا ہے، صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تابعین کو دیا، تابعین سے اولیاء اکرام پایا، اولیاء اکرام سے علماء اکرام پایا، اور یہ علماء اکرام ہمیں دیتے ہیں. اور آج ہم ان سے دور ہیں، اس لیے ہمارے دلوں کے اندر علم نہیں آ رہا ہے. ہمارے دل اس چیز سے خالی ہے جو ایک وقت وہ تھا آج سے پہلے کہ ایک جاہل انسان وہ مسئلے بتا دیا کرتا تھا، وہ مسئلے بتا دیا کرتا تھا کہ کسی عالم سے اتنی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. کیوں اور کیا وجہ تھی؟ پہلے علماء کی صحبت کو اختیار کیا گیا تھا، آج علماء کی صحبت کو چھوڑ دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث شریف کے اندر کہ بری مجلس اور اچھی مجلس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص ایک عطر کی دکان پر گیا، وہاں سے وہ خوشبو لے کر آئے گا، اور ایک شخص بھٹی کی دکان پر گیا تو یا تو وہاں جل کر آئے گا یا اس کی بدبو سونگھ کر آئے گا. مطلب یہ اس حدیث کا کہ اگر ایک شخص جس کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے، جس کے دل کے اندر علم نہیں ہے، جس کا دل نور سے خالی ہے، وہ اگر علماء کے پاس گیا وہ کچھ نہ کچھ علماء کے پاس سے لے کر آئے گا. اگر وہ علماء کے پاس نہیں گیا، وہ جہالہ کے پاس بیٹھا، وہاں جہالہ کے پاس سے کچھ نہ کچھ بدبودار چیز لے کر آئے گا. یعنی کچھ نہ کچھ علماء کے خلاف کچھ نہ کچھ بات لے کر آئے گا، شریعت و سنت کے خلاف کچھ نہ کچھ بات لے کر آئے گا. اگر علماء کے پاس جائے گا کچھ نہ کچھ اللہ رسول کی بات لے کر آئے گا. اس مثال سے یہ بات کہی گئی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی زندگی کو ہم سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزارنی ہوگی. جب جا کے یہ حالات ہمارے خود بخود صحیح ہو جائیں گے اور ہم اس آیت کے مصداق بن جائیں گے جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہ کر لے. میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ گزرے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کے صحبت کا اثر جانوروں پر بھی ہوتا ہے تو انسانوں پر کیوں نہ ہو. ایک بزرگ گزرے ہیں ابھی قریبی زمانے کے، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مظاہر علوم سہارنپور جو اس کے ناظم اعلیٰ تھے. ایک ہمارے حضرت مولانا مسعود صاحب سنایا کرتے تھے واقعہ. ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے راستے میں سے، ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، اس پر ان کی نظر پڑی اور وہ مسجد چلے گئے. جب وہ مسجد سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو دیکھا اس کتے کے برابر میں بہت سارے کتے بیٹھے ہیں. وہ کتا بیچ میں بیٹھا ہے، جیسے ایک بڑے حضرت آ جائیں، جیسے ابھی حضرت مولانا بلال صاحب آئیں گے اور تمام علماء اور جتنے بھی ہیں سب ان کے ارد گرد بیٹھ جائیں گے. اس طریقے سے وہ کتا شیخ بنا ہوا بیٹھا ہے، کتے اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں. تو انہی میں سے ایک بزرگ نے فرمایا اس پہ جو اثر پڑا ہے وہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں کا پڑا ہے. اس لیے اس کے ارد گرد کتے گھوم رہے، اس کے غلام بن گئے ہیں کتے. اس نے بھوکا تو وہ کتے
جب مفتی صاحب مسجد سے نکل کر آ رہے تو اس نے بھوکا تو وہ کتے ادب میں کھڑے ہو گئے سر جھکا کر تو وہی ایک بزرگ نے فرمایا اس پہ جو اثر پڑا ہے وہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں کا پڑا ہے. تو سوچو ایک بزرگ کی نظروں کا اثر وہ کتے کو دیکھ لے اس پہ پڑ جائے تو جب انسان ان بزرگوں کے پاس ان علماء کے پاس آئے تو کہیں ان پر اثر نہیں پڑے گا, کہیں ان کے دلوں پر اثر نہیں پڑے گا, کہیں ان کے دل کے اندر علم نہیں آئے گا, کہیں ان کے دل کے اندر اللہ کا نور نہیں آئے گا, شریعت و سنت نہیں آئے گی ضرور آئے گی جب ہم علماء کی صحبت اختیار کریں گے. ایک شاعر فارسی کا صحبت صالح پورا صالح کنت, صحبت طالح پورا طالح کنت. اچھوں کی صحبت اچھی بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت بری بنا دیتی ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے, علماء اکرام کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, اور اگر ہم یہاں سے باہر بھی جائیں تو وہاں پہ اپنی اچھی صحبت بنائیں, بری صحبت سے ہم سب گریز اختیار کریں, بچیں, کیونکہ ہم سب کا ایمان کا خطرہ ہے بری صحبت سے, اور زندگی کا خطرہ ہے کہ ہماری زندگی سنت و شریعت سے نہ ہٹ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.